اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ دروشریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کو یوں مہینوں ہے اور اس مناسبت نال پوری دنیا میں اس لیے عاشقان رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک ولادت کا موقع کا جشن منائے لگا اپنا اپنا طریقہ نہ اس نہ اگر کوئی جائز یا ناجائز کی بحث میں پہ جائے تو میرا خیال میں بڑی کم نصیبی کی گل ہے۔ بہت ساری وہ چیز کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی ناپسند فرمائی وہ لوگوں نے سینہ نار لائی نہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں اگر کوئی گل کی جائے تو اس نے وہ ناجائز کی۔ جو ہمارے واسطے ایک المیہ بھی ہے، یہ صاف چی گل ہے اگر تھوڑا جو ذہن لائے ہو جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا موقع پر یا اس ولادت کی خوشی کا موقع پر عید میلاد النبی جی ہم بڑھاواں اس میں ہم کم کے کرا، اس میں مسلمان کم کے کریں، کیا کوئی ایسا کام ہے جڑو ناجائز ہے؟ بھائی ایک آدمی پہلے تلاوت کرے، تلاوت میں کوئی کہہ ناجائز، دوجو نعت پڑھے، تیسرو آیت آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا فضائل حضور کی سیرت بیان کرے، پھر نال اس خوشی میں جڑا بیسن میں شریک ہویا تو انہوں کے واسطے کوئی تبرک بنایا ہوگا تو وہ کھوال چھڑے، صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں، دعا کریں اللہ امت نہ بھی بخش تے ہم نہ بھی بخش۔ ان کماں کا مجموعہ گناہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہٰذا اگر تم نہ کوئی تھارا دے مطالبہ کرے تو اس نے کوئی یار ہم یو کم کرا، اس میں تم دلیل دیو کیڑی چیز ہے جڑی ناجائز ہے، اس نے آئیڈینٹیفائی کرو تو آپ بولتی بند ہو جائے گی۔ بہرحال محترم پرویز صاحب نے کئی دفعہ میں بھی کیوں ہم ہی تھارو گمانڈی ہوں لیکن انہاں تک نہیں پہنچ سکے ہو۔ آج اللہ تعالیٰ نے حضور کا صدقہ ماں یہ موقع عطا فرمائے ہو کہ میری بھی تھارے نال ملاقات ہوئی، لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، صبح سے تم بیٹھا رہے ہیں، تم نے ذکر بھی کی ہوئے کو، تم نے نعت بھی سنی، حافظ صاحب کی گفتگو بھی تم نے مسحور کو آواز دیتی ہے کہ جت یہ پڑھتا ہمیں ہم سوچیں یہی پڑھتا رہیں تو اور کھنا میں اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے۔ کلام بھی بڑا خوبصورت انہوں نے پڑھے اور آواز دے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا نوازیا میں۔ خداوند قدوس ہمنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ ماں حضور کی سیرت نہ سمجھن کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہ آمین۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا حوالہ نال قرآن پاک کی ایک آیت میں تلاوت کی ہے، امت مسلمہ نے خطاب کی اللہ تعالیٰ نے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو لفظ ما ہے جڑو عربی زبان ماں اس نا ما نکرہ کی ہو جائے، یہ عام ہوئے ما آتاکم الرسول، رسول جو تم نہ دے وہ لے لے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول جو دے، جو ماں اتنو عام ہے، اس نے اتنو عام کی ہوئے کہ کائنات کی ہر چیز ماں جو شامل ہے، اس ماں کا بچو باہر ہی ککھ نہیں۔ تو پہلے یوں پتہ چلے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب نہ اتنو اختیار عطا فرمائے ہوئے، کدے کدے ماں دے بعد اس ماں دے بعد من بیانیہ آ جائے کہ ہو جائے گے ما آتیتکم یا ما اوتیکم، ہوں تم نہ کے دیوں، کوئی کہے نا عربی زبان میں ما اوتیکم ہوں تم نہ کے دیوں، اس کے بعد من بیانی آ جائے، من الماء والشراب واللبن، ٹھیک ہے، شربت دیوں، پانی دیوں یا دودھ دیوں، تو ماں پھر انہیں تریہ میں سمٹ جائے گا، لیکن من بیانیہ نہ آئے تو پھر ماں کائنات پوری نہ عام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں دے فرمائے لیکن من بیانیہ نہیں فرمائے کہ رسول تم نہ کے دیں،
یوں بیان نہیں فرمایا عام رکھو ما آتاکم الرسول رسول تمنا جو دے کائنات. اب اس سے پتہ چلے کہ رسول نہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز دے سکے. بے شک سبحان اللہ. اس سے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو مرتبہ سمجھ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنو اختیار اتنو کنٹرول اپنا حبیب نے دی تو کہ وہ کائنات کی ہر چیز دے سکے. بے شک. اب کی تو شروع ہے سب دے پہلو کم رسول کو کیے رسول نے کیے دی تو ہم سب دے بنیادی اور پہلو کام یہ ہے کہ رسول نے اپنا رب کی پہچان دی تھی. بے شک سبحان اللہ. سب سے بڑی چیز جڑی رسول نے دی تھی وہ رب کی پہچان دی تھی. اسی واسطے اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے آقا دو جہاں راوی ہیں وہ کہیں گے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا فاردت ان اظہر فخلقتک. اے میرا محبوب ہوں چھپے وہ خزانہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے منا نہیں لوگ سے آنے تھا رب کی پہچان لوگوں نے تھی ہی نہیں تھی. میری مشیت کو یہ فیصلہ ہو کہ لوگ منا پہچان لیں لوگ میری معرفت حاصل کریں. اب اس معرفت اپنی معرفت کراؤن واسطے اے میرا محبوب میں تم وسیلوں بنا گئے تھارے ذریعے اپنی معرفت لوگوں نے کروائی. کس طرح یا معرفت کروائی یا معرفت اس طرح کروائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ رب کائنات نے دو شان عطا فرمائی اور دو شان ایک دوجی شان گئے بالکل اپوزٹ اور بالکل مختلف ہیں. تھوڑی توجہ کریں گا گل سمجھ میں آ جائے. دو شان جڑی رب نے اپنا حبیب نہ عطا فرمائی وہ دو شان ایک دوجی کے بالکل اپوزٹ ہیں. ایک ہے شان بشریت اور ایک ہے شان محبوبیت. پھر ان دو شانہ کا مظہر بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجا جس سے رب کی پہچان ہو گئی. شان محبوبیت کے عطا فرمائی اور وہ جس میں کیا تھا ما آتاکم الرسول اس میں حضور علیہ السلام نے کائنات کی ہر چیز پر کنٹرول عطا فرمایا. باقی نبیوں نے معجزہ دسیا لیکن معجزہ زمین تک محدود رہا. انبیاء کرام کا مکہ والا نے مطالبہ کیا اے محمد اگر تو اللہ کو سچو رسول ہے دے کوئی معجزہ دس کوئی کرشمہ دس کے تینام رسول منا. بڑا بڑا معجزہ دسیا. ابو جہل کو تو اتنا کا روایت مانگے ہاتھ میں پتھر لے گئے کنکری لے گیا ہو. جس طرح جاتکا نے پوچھیں کہ میری مٹھی میں کے ہے وہ بھی پوچھے کہ میری مٹھی میں کے ہے. حضور علیہ السلام نے کیوں وہ نہیں دسن کو جی مٹھی میں وہی دسیں گی وہ کون. سبحان اللہ. تو بہرحال معجزہ سارا دسیا. پتھر نے صلاۃ والسلام پڑھیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں ترمذی شریف کی روایت ہے اللہ کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف میں فرمایا کہ کان بمکہ حجر کان یسلم علی. مکہ میں ایک پتھر ہے وہ میرے پر صلاۃ والسلام پڑھے ہوئے. سبحان اللہ. قد جس ویلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں رہے ہوئے تھا حضور فرمائے وہ میرے پر صلاۃ والسلام پڑھے ہوئے. انی اعرفہ الان اے علی آج بھی ہوں اس پتھر میں سیاڑوں جو میرے پر سلام. تو پتھر نے سلام پڑھیا درخت چکیا یہ ساروں کو جو لیکن مکہ والا نے پھر بھی سرکار نہ نبی نہ منیو. آخر ایک سیاڑوں آئے مکہ میں اس وقت بڑا سیاڑا آئے میں تھا. وہ ایک دو سیاڑا کی گل کروں گا. اس کو نہ تو حبیب یمنی. حبیب یمنی بڑو لوگوں کا علاج بھی کرے ہوئے بڑو دانشور بھی تھو مکہ والا کا فیصلہ بھی کرے ہوئے. وہ آئے تو لوگ مکہ والا گیا کہ اے حبیب یمنی ہم نے ایک پریشانی بن گئی مصیبت بن گئی. کہ مصیبت بنی کیونکہ مارا بچوں ایک شخص نے اٹھ کے نبوت کو اعلان کر دیا. سبحان اللہ. اب آزمانوں ہے ہم دیکھا وہ جادوگر ہے جادو کے نال کرشمہ دسے لوگوں لیکن ہن تو فیصلو کر کہ ہم اس نا رسول منا یا نہ منا. تھوڑا جو تیرو اس کے نال مقابلہ کر. تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حبیب یمنی آئے. یمن گوریوں نال انتہائی سیاڑو آدمی آگے گفتو شنوئی دوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال تو کہ ان کو اے محمد اگر تو جادوگر ہے تو جادو کو اثر زمین پر دے ہو سکے لیکن آسمان پر نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اس چند دو ٹوٹا کر کے دس
تے ہوں نبی مان لیو سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے اشاروں کیو چند دو ٹوٹا ہو گیا شق القمر کو معجزہ انتہائی مشہور معجزہ سرکار دو عالم سبحان اللہ سبحان اللہ حبیب یمنی کیوں ایک سوال ہو رہا ہے لیکن وہ وجہ نہیں دوستو سرکار نے فرمایا وہ تو مینا نہ دس وہ ہوتی نہ دس سبحان اللہ کہ یمن میں تیری ایک بچی بیمار ہے نہ جڑی کنا دے ڈوری اکھاں دے کانی لولی لنگڑی اندر پئی ہوئی ہے تو اس کا بارہ میں پریشان ہے جا رب نے میرا صدقہ میں اس نے بھی شفا دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حبیب یمنی نے کلمہ پڑھ لیو مڑ کے گھر گیو تے اگے کہ کنڈی کھڑکائی تے اندروں وائی بچی آ گئے تے کنڈی کھولے اللہ حبیب یمنی کے کہ بھائی یوں کیوں تماشا ہے تو نے چل پھر نہیں سکے تھی بول نہیں سکے تھی تے اس نے کہ ابا جان تم مکہ میں تھا تم ات مقابلہ کرے تھا تے شاید تم سو گیا ہوئیں گا تے حضور علیہ السلام نے آپ آگے میں نے شفا بھی رب کی بارگاہ تے مانگے دے چھوڑی تے میں نے کلمہ بھی پڑھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ جو تو ایک سیاڑو ایک دوجو سیاڑوں میں آئے وہ بھی مقام آئے اور اس نے بھی نہ پڑھے پھر بھی منن والا نہیں توجہ ہی منن والا نے پھر بھی نہیں منی تے اس نے زماد کے میں اس کو زماد اسلمی نام زماد بھی آئے سال دے بعد چکر لگو تے اس نے بھی لوکاں نے کہو کہ اس چاہے ایک مارا بچوں ایک شخص مجنون ہو گیا ہے تو اس کو علاج کر دے یوں بھی علاج کرے ہوئے اس نے کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رستہ میں مل گیا تے کہلو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کا جنون اے محمد تینا تو مجنون ہو گیا ہے پاگل پن لاحق ہو گیا کہ اب اتنی گل کوئی کہہ دے اگا دے سرکار نے غصہ کرنا تھا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگا دے کہ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خطبہ پڑھیو تو زماد اور چھم چھم رون لگ گیا سبحان اللہ کہ یا محمد اعید علی تلک الکلمات اے محمد یہ کلمہ پھر پڑھ سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے پھر اپنی مبارک زبان نال یہی کلمات دہرایا سبحان اللہ پھر چھم چھم رون لگ گیا اعید علی مرتن اخرى ایک مرتبہ پھر یہ کلمات پڑھ سبحان اللہ سرکار نے تیسری مرتبہ پڑھیا تے قدموں میں پہ گیو کہ ان کو سمعت قول السحرۃ وقول الشعراء میں جادوگراں کو کلام بھی سنیو میں عرب کا شاعراں کو کلام بھی سنیو لیکن اے محمد جڑو کلام تم کر رہے ہیں آج تک کسی زبان دے اتنو میٹھو کلام سنیو ہی نہیں لہذا تم مجنون نہیں ہو سکتا ہون تم مینا کلمہ پڑھاؤ ہاتھ میں ہاتھ لے کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سبحان اللہ مسلمان ہو گیا تو سرکار یہ چیز عطا فرما سکیں اب ما آتاکم الرسول رسول تم نہ جو دے وہ لے لیو سبحان اللہ سب سے پہلا ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول کے دے سکیں ہائے ہائے کیا بات پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ دتوں کے دتوں دے بہت کچھ ہے آمنا جو دتو ہے سرکار نے اس کا بچو آج ایک گل تم نے دسنی ہے لیکن رسول کے دے سکے پہلا یہ سمجھ لو کہ دے سکے رسول آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں قید پہ گیو روڑو ہو گیا تو جس ویلے روڑو ہو جائے تو اس ویلے علاج کرن روڑا کا علاج واسطے ہم بھی دعا کریں لیکن صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھی ہے جس نا نماز استسقاء کی ہو جائے اللہ اسی طرح جس ویلے دین اگر وہ لگ جائے تو اس ویلے بھی نماز خسوف پڑھی جائے وہ بھی صحیح بخاری میں باضابطہ باب موجود ہے لیکن مدینہ شریف میں روڑو جائے صحیح بخاری نے روایت کی ہے روڑو ہو گیا جمعہ کو خطبہ دیں تھا لگا ہوا سرکار تو ایک شخص آ گیا یا رسول اللہ ہلک المال والعیال خطبہ کے دوران یا رسول اللہ تم دیون آ رہے
تے مارا مال ہلاک ہو گئے ہیں، پانی سوکھ گئے ہیں، روڑو ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے کیوں رب کی بارگاہ دے بارش مانگ دیو. فرفع یدیہ الی السماء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک چایا تے جسا ہاتھ چاہے چاروں طرف تے چاڑ آ گیا. ہاتھ ملایا تے چاڑ مل گیا، چھوڑی جی انگلی مبارک چکی تے چھم چھم بارش شروع. سبحان اللہ. پتہ چلیو کہ بارش کی ضرورت ہے تو سرکار بارش بھی دے سکے. جو اللہ تعالیٰ نے سرکار نہ کنٹرول عطا فرمایا، کیا بات. بارش سرکار دے سکے. اور اتنی بارش ہوئی، جمعے بھی بارش، بار بھی بارش، تار بھی بارش، سوار منگلار بدوار بیروار جمعوں پھر بارش. حضرت ابو ہریرہ کے قام ذالک الرجل او رجل آخر، پھر جمعہ میں حضور خطبہ دینا، چھم چھم بارش لگی ہوئی. پچھلا جمعہ دے آج تک لگاتار 10 دن بارش، 7 دن بارش. وہی شخص کھڑے ہو یا دوجو کوئی شخص کے حالک المال والعیال، یا رسول اللہ ڈوب گیا، صاف میں ڈوب گیا. پچھلے جمعے کہ تو مر گیا، ہم روڑا نال مر گیا، آج بھی کیا ڈوب گیا. صحیح بخاری نے روایت کی. حضور نے فرمایا کہ چاہے کہ یا رسول اللہ دعا کرو بارش رک جائے. حضور جہاں ہاتھ مبارک چاہے تھا تو حضرت عمر کھڑ گیا، کیوں تم نے منگن کی جانچ ہی نہیں. اگر سرکار نے کیوں بارش نہ روک جا تو قیامت تک بارش ہونے نہیں لگی. قیامت تک بارش نہیں ہونے لگی. حضرت عمر عرض کریں یا رسول اللہ اللہم حوالینا وما علینا، یا رسول اللہ دعا کرو کہ آس پاس بارش ہوتی رہے تے مدینہ شریف میں نمل ہو جائے، یا وقفہ وقفہ نال موسم کا حساب نال بارش ہوتی رہے تے عام طور پر نمل رہے. تو کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک چاہے، انگلی چاہی، دعا کی اللہم حوالینا وما علینا. حضرت ابو ہریرہ کے سرکار کی انگلی جس پاسے جائے تھی، ہم نے سر چاہ کے دیکھو کہ آسمان میں چاڑو سے پاسے پھر. سبحان اللہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پتہ چلیو کہ سرکار بارش بھی عطا فرما سکے رب کو مانگے. سبحان اللہ. یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے. خدا نے اپنی خدائی میں اپنا حبیب نہ مکمل کنٹرول اور اختیار فرمایا، عطا فرمایا. اسی واسطے اعلیٰ حضرت نے کیوں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، اللہ اللہ. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار عطا فرما سکے تھا. یا ہی نہیں بلکہ حدیبیہ کا مقام پر اتنے بارش مانگے دیتی، حدیبیہ کا مقام پر صحابہ تسایا ہو گیا. مکہ والا نال عمرو کرن چلے تھا، مکہ والا نے روک دیتا نکا کے پرلے پاسے کہ عمرو اس سال نہیں کرنا. گل سمجھ میں آیا نا؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. روک لیا مکہ والا نے. مذاکرات ہویا، 2 دن لگ گیا. حضرت عثمان گیا انہوں نے گل کرن، عبداللہ ابن مسعود سقفی یہ انہاں کولے آیا گل کرن. گل بات چلتا دیر ہو گئی تے جڑو پانی کولے آنے اتھوں ختم ہو گیا. وہ ختم ہو گیا تے صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہویا، عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرمائے ما آتاکم الرسول فخذوا، ما فرمائے ہوئے عام فرمائے ہو کہ رسول جو دے لے لیو. تو تم سب کچھ دے سکے تو یا رسول اللہ پانی موکیو. سبحان اللہ. اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ معمولی درجہ کی حدیث بھی نہیں. صحیح بخاری جڑی ٹاپ کی حدیث ہے، سب دے 1 نمبر کی. سبحان اللہ. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن پاک کے بعد سب دے بڑی اور سب دے مشہور کتاب، سب دے اصح کتاب بخاری شریف ہے. اور بخاری شریف وہ کتاب ہے جس نا ہر مکتبہ فکر کا علماء، ہر مکتبہ فکر کا عوام بخاری شریف نہ منے. سبحان اللہ. اس واسطے جس میں بخاری کہہ دی تو جائے اس میں پھر دوجی کسی کتاب کا نہ لینے کی ضرورت، سب منے اس نا. تو صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لیکن صحابہ نے بڑی عاجزی کے نال عرض کی یا رسول اللہ پانی مکیو، پانی کو انتظام کرو. اور اس سے پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم نے پانی منگے ہوتا. آج صاحب تھوڑی توجہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور نزدیک ہو جاؤ، اس کو ذکر موسیٰ علیہ السلام کو جو پانی منگے تھا اس کو ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. سبحان اللہ. اسی طرح قوم نے موسیٰ کو بھی پانی منگیو، لیکن منگن کو انداز تھوڑو جو الگ الگ. انہوں کو انداز کے تھو، انہوں نے آگے موسیٰ علیہ السلام نے کیوں ہے موسیٰ
تم نے پہلا ہم اپنا گھراں دے کڈیا، گھراں دے بےکار کیا، پھر انہیاں دے نال مقابلہ واسطے میدان تیم آ گئے تسایا کیا، ہن مارا پانی میں مکن لگا، جلدی جلدی پانی میں انتظام کرو، پانی نہ لبو تے ہم مڑ کے چلے جاؤں. سبحان اللہ. انداز کے تھو لہر والو انداز، سخت انداز تھو، تانا والو انداز تھو، پانی کو انتظام نہیں ہو سکتا تو ہم مڑ کے چلے جاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیوں قرآن کہ اذ استسقى موسیٰ لقومه، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عطش آگے کیوں ہے، پروردگار میری قوم تسائی ہو گئی ہے، یہ منت تانا دے لگا کے آگے تسایا مار سٹیا، سبحان اللہ. پانی کو انتظام کر. ارشاد فرمایا فاضرب بعصاک الحجر، سبحان اللہ. ہم نے ارشاد، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ جڑو ہاتھ میں سوٹی ہے تھارا ہاتھ میں، یا بڑی عظمت والی سوٹی ہے یا معجزہ والی سوٹی ہے، اس نے پہاڑ پر مارو، پتھر پر مارو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارے ہو تو 12 چشمہ نکل گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوڑ دوڑ پیو جنا نے منگن کا انداز تو نا کیا بات ہے. سختی نال منگیو تے اللہ تبارک و تعالی نے سخت چیز بچو پانی کڈ کے دیتو. سبحان اللہ. منگن کو انداز سختی کو تھو تے دیتو سخت چیز بچو، ڈاڈی چیز بچو کڈ کے دیتو. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ تسایا ہو گیا، تم اللہ نے عظمت والا رسول بنایا ہے، پانی کو انتظام کرو. سبحان اللہ. نرمی نال منگیو. تے آقا نے فرمایا کسی کو کٹورا میں تھوڑا بہت بچے ہوئے ہے پانی، ایک صحابی نے کیوں کہ 2-4 کوٹ میرے کو بچے ہوئے آن کے رکھیو، حضور نے اپنو معجزہ والو ہاتھ مبارک رکھیو. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے اپنو ہاتھ مبارک رکھیو تے 5 انگلیاں وچوں چھم چھم پانی شروع ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. سبحان اللہ. تو انگلی مبارک وچوں چھم، یا صحیح بخاری کی روایت ہے، چھم چھم پانی نکلن لگ گیا. حضور نے فرمایا میرا صحابہ نہ سدو سب کا سب پانی پیئے. سب نے پانی پیا، اپنا برتن بھریا، جس نے وضو کی ضرورت تھی اس نے وضو کیو، جس نے غسل کی ضرورت تھی اس نے غسل کیو. حضور نے پوچھو کسی اور نہ بھی ہے لوڈ، جس میں سب نے اپنا جانورہ نہ بھی پانی پیار لیو. پھر عرض کی یا رسول اللہ سیراب ہو گیا سب. حضور نے اس کٹورا بچو اپنی انگلی مبارک چائی تے پانی بند ہو گیا. اللہ. بعد میں پوچھنے والا نے حضرت جابر نے پوچھو کم کنتم یومئذ، اے جابر آقا دو جہاں کی انگلی مبارک بچو پانی پیونے والا تم کتنا تھا؟ پہلا ایمان افروز جواب دیتا پھر تعداد دسی کہ لو کننا 100,000 لکفانا. اے پوچھنے والا تو پوچھے کتنا نے پانی پیو ہے؟ اگر 100,000 صحابہ کرام میں ہوتا تب بھی پانی کافی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 100,000 بھی ہوتا تو کافی. تو پھر دسیو کہ ہم تھا کتنا، کننا 15,000، ہم اس دن 1500 صحابہ تھا جنہوں نے حضور کی انگشت مبارک بچوں نکلے وہ پانی پیا. سبحان اللہ. اب فرق اس سختی نال منگیو تے سخت چیز بچوں کٹ گئی دیتو، ایک نرمی نال منگیو تے نرم چیز ریشم جیسی نرم انگلی مبارک بچوں پانی کٹ. حضرت انس روایت کریں بے شک کہ ما علین دیباجن ولا حریرن من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام کی انگلی مبارک تے نرم، نہ کوئی ریشم تھو تے نہ دیباج تھو. سبحان اللہ. حضرت انس کے ہم چھو چھو کے دیکھا میں اتنی نرم انگلی، ان نرم انگلی مبارک وچوں پانی کٹ کے دے. اثر کی ہوئے ہو انسان کی جس طرح کی خوراک ہے نا، جی جی. انسان کو مزاج بھی اسی طرح ہوا. سبحان اللہ. ہاں جس طرح کی خوراک جس طرح کی وہ انسان کا خوراک کو انسان کا مزاج پر اثر پہ. اب سخت پانی بچو، سخت پتھر بچو پانی نکلے وہ پیو تو انہوں کو مزاج سخت ہو گیا، دل سخت ہو گیا. قرآن کے ثم قست قلوبکم من بعد کالحجارہ او اشد قسوہ. وہ پتھر کو پانی پیو تو صحیح، لیکن انہوں کا دل پتھر دے بھی زیادہ سخت ہو گیا. موسیٰ علیہ پھر اور سختی کرن لگ گیا موسیٰ علیہ السلام. تے ایاں جس ویلے صحابہ نے مبارک انگلی نرم انگلیاں کو پانی پیو تو صحابہ کا دل ایک دوجہ واسطے نرم ہو گیا. قرآن نے فرما دی تو رحماء بینہم، آپس میں یہ صحابہ ایک دوجہ کے نال اس کے بعد اور زیادہ نرم دل ہو گئے. اللہ. یہ فرق ہو گیا. بہرحال ہمیں
ایک گل ضمن آ لگی کہ سرکار پانی بارش کے ذریعے بھی دے سکیں دے اپنی انگشت مبارک بھی جو کر کے بھی بولو دے بولو سکیں۔ سبحان اللہ ما آتاکم الرسول، رسول سب کچھ دے سکیں۔ بے شک اب یاد ہے ایک دنیا کی چیز ہے پانی، سرکار جنت کی چیز بھی دے سکے۔ سبحان اللہ اور روایت سے ہی بخاری کی کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ الخسوف، 3 اگر وہ لگن گی وہ باب ہے۔ ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس تھے اور دوسری روایت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شک ماشاء سبحان اللہ دو روایت نال شروع کو واقعہ الگ ہے لیکن آخر نماز وہی۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک، ظاہری زمانہ، ظاہری حیات کا زمانہ، وہ زمانہ آج بھی رسول ہوا دین اگروں لگ گئے تو حضور نے فرمایا تعالو نصلی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھاں گا۔ حضور نماز میں کھڑ گیا، سبحان اللہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نماز میں حضور کھڑ گیا اور نماز دے جس میں فارغ ہویا تو صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ انا رأیناک تناولت شیئا فی صلاتک ہذہ ثم رأیناک تکعکعت الی مکانک۔ یا رسول اللہ اج کے گل ہے کہ تم نماز پڑھاتا تھوڑی دیر نماز میں اگے جا کے کسی چیز نہ چھٹ مارے تھا تو موڑ گیا ہم نے دیکھو پھر تم اپنی جگہ کھڑ گیا نماز میں۔ سبحان نماز اللہ سوال پیدا ہوا کہ نماز میں صحابہ سرکار در دیکھیں تھا یا خشوع و خضوع نال نماز پڑھیں میں تھا؟ نماز پڑھنی تو صحابہ وے صحابہ تھا جڑا نماز میں بھی سرکار کا چہرہ مبارک نہ دیکھن کی کوشش سبحان کرے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 16-17 مہینہ مدینہ شریف مکہ دے مدینہ ہجرت کر کے گیا تو 16-17 مہینہ تک آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز بالکل اپوزٹ سائیڈ میں پڑھی، یعنی مسجد نبوی بچوں اگر مکہ شریف کعبہ در منہ موڑو تے بیت المقدس در کنڈ، اور بیت المقدس در منہ موڑو تے کعبہ در کنڈ۔ 16-17 مہینہ تک صحابہ کرام اور حضور کی خود بھی خواہش مبارک یہ تھی کہ مارو قبلو مکہ شریف کعبہ اللہ ہونا چاہیے، لیکن قبلو بیت المقدس در ٹھیک ہے جی قبلو بیت المقدس والے پاس ہے بالکل اپوزٹ سائیڈ میں، اور سرکار ہر نماز میں انتظار کریں تھا کہ رب کی طرفوں کد اعلان آ جائے کہ مکہ در مڑ کے نماز پڑھو۔ قرآن کے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرا محبوب تم جڑا بار بار آسمان در مڑ مڑ کے دیکھیں لگا اس انتظار میں جی کد مارو قبلو مڑ کے مکہ در ہو جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرا محبوب جڑو قبلو تم نہ پسند ہے ان قریب ضرور ہم تم نے اس پاسے موڑ دیا۔ بے شک سبحان اللہ آخر حضرت بشر ابن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مدینہ شریف کے قریبی شہر دے تھوڑو جو بار حضرت بشر ابن البراء کے ڈیرے حضور دعوت میں گیا۔ سبحان اللہ غور نال سنیں گا تو لطف آئے گا۔ کیا بات ہے واہ واہ سبحان اللہ انتظار وہی ہے، اور دعوت میں گیا تو حضرت بشر ابن البراء نے روٹی پیش کی، حضور نے کھانو تناول کیا، اس کے بعد کیوں آؤ نماز پڑھا۔ پیشی کی نماز تھی یا تھوڑی دیر ہو گیا عصر کی نماز تھی۔ آقا دو جہاں حضرت بشر ابن البراء کے گھر نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت پڑھی تو حضرت جبریل امین آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پاک سورہ البقرہ میں موجود جبریل امین 2 رکعت پڑھی ہے جو 2 باقی ہیں، امام اس پاس ہے مقتدی سارا پیچھے، تو جبریل امین آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سبحان اللہ اے میرا محبوب آج تم اس کے بعد کی جڑی نماز ہے مسجد حرام در مڑ کے مکہ در مڑ کے پڑھو۔ سبحان اللہ اپوزٹ سائیڈ حضور علیہ السلام نے 2 رکعت کے بعد چہروں مبارک یہ موڑ لی، اللہ 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 چہروں مبارک موڑ لیو، اور سرکار اس پاسے آ گئے نماز پوری کی تو صحابہ بھی مڑ گیا۔ سبحان اللہ بہرحال گل پوری کر چھڑو۔ کیا بات ہے واہ 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 تو حضرت بشر ابن البراء نے نماز دے فارغ ہونے دے بعد اپنا مکان وقف کیو کہ یا رسول اللہ ایک مسجد بناؤ، میرے پر اللہ نے اتنا فضل کیو کہ میرا کارمہ تھاری خواہش پوری کی ہے تو ہوں یہ مکان میری طرفوں
مسجد واسطے سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے مسجد تعمیر کی اس مسجد آج بھی موجود ہے جس نام مسجد قبلتین کی وجہ سے سبحان اللہ جو حضرت بشری بن البراء کو کار تھو آج بھی مسجد قبلتین اور الحمدللہ ہم نے وہ محراب بھی دیکھو جس میں پہلا سرکار پڑھے تھا اپوزٹ سائڈ کو آج کو محراب بھی دیکھو جس میں آج نماز میں دو محراب مسجد قبلتین میں اسے تھے آئے اور کسی نے میرا نام دیکھنا ہے تو تیار رہیے چلا گا کسی موقع پر انشاءاللہ مگر میں ارادہ ہے میرا نام وہاں گل کر رہے ہو تو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت آئی ہے دہلوی شریف میں کہ جس میں سرکار ہی مڑیا تو صحابہ بھی مڑ گیا 10 صحابی نہیں مڑیا جسا سرکار نے منہ چہرہ مبارک کیا پھر سب صحابہ ہی مڑ گیا لیکن 10 صحابہ نہیں مڑیا وہ ہی مڑیا رہا وہ جس میں سرکار مڑ گیا یہاں آیا تو پھر یہاں مڑیا ان 10 جناب صدیق اکبر حضرت عمر فاروق عثمان غنی حضرت علی طلحہ زبیر سعد ابن ابی وقاص سعید ابن زید عبد الرحمن ابن عوف عبیدہ ابن الجراح سبحان اللہ 10 صحابہ نہیں مڑیا نماز ہو گئی 2 رکعتوں 2 رکعتیاں تے آقا نے پوچھا صدیق جس ویلے ہوں مڑیا تو ایاں تے باقی سارا مڑ گیا تے تھاری تے سنگ جماعت کیوں نہ مڑی اللہ اللہ تم اس ویلے مڑیا جس ویلے ہوں مڑ گیا ایتا ہے چہروں میں پہلے ہی موڑ لیو تو پہلے ہی مڑ جانو تو عرض کی آقا روزانہ نماز میں تم مڑیا رہے تھا تے تھارا چہرہ مبارک نہ نماز میں دیکھنے کی کوشش کرتا رہا کہ نماز میں تھارو چہرو دس جائے اوہ سبحان اللہ لیکن آج تک موقع نہیں ملیا تھا قبلہ در مڑیا ہوئے تھا ہم تھاری کنڈ پیچھے ہوا تھا کدے تھارو چہرو مبارک نماز میں نہیں دسے ہو آج جس وقت تم مڑیا تو تھارا جلوہ وہ مگن ہو گیا تو ہم نے سوچو کہ نماز میں پہلی مرتبہ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو گیا تو تھوڑی دیر دیکھ لیا سبحان اللہ مرحبا مرحبا آقا نے فرمایا تم 10 کا 10 جنتی میری طرف ٹکٹ لے لو سبحان اللہ وہ 10 ہوں جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اللہ 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 بے شک دوبارہ عرض کر رہے ہو تو کہ صحابہ نے کہ کرے ہو کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو کہ نماز میں یا رسول اللہ تم کا چیز لے تھا لگا ہوا محراب بچو ہاتھ مار گیا کہ چیز لے تھا نماز میں ثم رأیناک تکعکعت علی مکانک پھر میں ہم نے دیکھو کہ تم مڑ گیا آ گیا تو صحابہ نے کو پوچھ سکے تم نماز پڑھیں تھا یا سرکار نہ دیکھیں تھا سبحان اللہ تو صحابہ اصل میں نماز میں بھی سرکار نہ دیکھنا چاہیے تھا نماز میں بھی سرکار نہ دیکھنا چاہیے تھا اب ایک اور روایت یاد آ گئی وہ بھی صحیح بخاری کی ارشاد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی وہ کہیں گے حضور علیہ السلام نے جمعہ کی نماز پڑھائی جمعہ کی نماز پڑھائی تو سرکار حجرہ عائشہ میں چلی گیا جو وہ دور تھا جس زمانہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گیا اور پھر اسے بیماری میں حضور علیہ السلام دنیا دے تشریف لے بھی گئے پہلے دے کوئی دن تک فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی الناس جاؤ ابو بکر نے حکم دیو کہ وہ نماز پڑھائیں سبحان اللہ ابو بکر نماز پڑھاتا رہا جمعہ کی نماز سرکار نے پڑھائی نماز پڑھا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مڑ گئے اپنا حجرہ مبارک میں چلے گیا آج تم نے اگر ریاض الجنہ میں کوئی گیو ویگو دیکھو ویگو کہ جو ہے محراب شریف محراب نبوی اس پاس ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ مبارک ہے قبلہ ہوئی ہیں اس پاس ہے حضرت عائشہ کو حجرہ ہے اسے حجرہ بچوں نکل گئے پہلی صف کا آگا دے حضور علیہ السلام سیدھا محراب شریف میں آگے نماز پڑھائے میں تھا سبحان اللہ تو اب چلے گیا حجرہ عائشہ میں تو صحابہ کے ہم نے سوچو کہ شاید عصر کی نماز میں آئیں گا تو دیدار ہو جائے گا سبحان اللہ لیکن سرکار نہ آیا ہم نے سوچو مغرب میں آئیں گا سرکار نہ آیا عشاء میں سرکار نہ آیا فجر میں سرکار نہ آیا دوجے دن ظہر ہوگی سرکار نہ آیا تو ہم نے تڑفاٹ ہو گیا سبحان اللہ بار کی تیاری بھی گزر گئی دیدار رسول نہیں اور صحابہ کو عالم یوں تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ایک دن اتنا کہ سرکار ایک نماز کے بعد دوجی نماز میں صبر نہیں کرے میں تھا صحابہ ایک صحابی کا بارہ میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے کہ ہم نے دیکھو کہ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام نماز پڑھا کے مجلس میں بحث کیا تو صحابہ
سرکار کے آس پاس جھرمٹ لا کے بیس کیا. سبحان اللہ. لیکن ایک آدھ عمرو جو ادھیڑ عمر کو صحابی ام المومنین کے تر سرکار کا چہرہ در دیکھے. صحابہ کی بھی دو جماعت تھی نا. کچھ وہ تھا جنہوں نے آنکھ پار کے سرکار کو چہرہ دیکھو ہی نہیں کدے. لیکن اگر کوئی آمنا کیا صفلانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم نتمکن ان نصفہو، اگر ہم نے کوئی کیا سرکار کو چہرہ مبارک کس طرح کو تو ہم نہیں دس سکتا، کیونکہ ہم نے کدے آنکھ پار کے سرکار در دیکھ ہی نہیں سکی ادب کی وجہ سے. سبحان اللہ. لیکن کچھ بھی صحابہ تھا جڑا تر سرکار کا چہرہ در دیکھے. الگ الگ اپنو عشق تو وہ نظر مبارک چہرہ اپنو پٹے ہی نہیں تھا. ام المومنین کہیں گے ہوں حجرہ مت کھڑی بھی اپنا حجرہ ماں کھڑی بھی دیکھوں کہ سرکار کا تو حجرہ میں تشریف لے آئے تو ہم محظوظ ہوا مسائل حاصل کرا. لیکن صحابہ نے سرکار کہہ لیا تو وہ ایک آدمی سرکار کا چہرہ مبارک تک بیٹھو ہو دیکھے. ام المومنین فرمائیں گے مینا اس کے اوپر رشک بھی آن لگو کدے ہوئے نا کہ تھارا بچہ در کوئی دیکھتا ہوئے تر دے مانا آ جائے کہ یار یہ نظر نہ لا چھڑے دیکھے لگو کہ مینا رشک آئے ہو کہ کدے سرکار نہ یہ نظر نہ لا چھڑے اس طرح دیکھے لگو ایک کی آنکھ چمکا تو. آخر سرکار کی مجلس برخاست ہوئی. ام المومنین فرمائیں گے ہوں دروازہ میں کھڑی بھی دیکھتی رہی کہ وہ شخص مسجد نبوی کا دروازہ دے نکلن توڑی سرکار کے اوپر اس کی نظر رہی. اللہ پیچھے چلتا رہو لیکن نظر سرکار کا چہرہ. اب چلے گیو تو خدا کر کے میں نہیں کہو کہ شکر ہے وہ گیو تو ہن سرکار آ گئی. ام المومنین فرمائیں گے ہم اپنا حجرہ میں بیس کے ہوں تو میرا آقا مسائل پر ڈسکس کرن لگا ہوں احادیث مبارکہ قرآن کی تفسیر حضور دے سنن لگی. اچر دے پھر دروازہ پر دستک دیتی. اللہ وہی شخص آیا السلام علیکہ یا رسول اللہ. وہی شخص جنہوں دیکھتا نکل گیا تو وہی پھر آ گیا. میں کیوں اس نے پہلے کسی طرح میں خدا کر کے چلایا تو پھر آ گیا. یا پیشی کی نماز تھی تو حضور علیہ السلام سلام کو جواب دے کے پوچھے ما بالکا ایھا شیخ کہ گل بزرگوں کیوں مڑ کے آ گئے. مسئلہ میری بارگاہ بچو گیا تھا کہ ان کو یا رسول اللہ انی اکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک. سبحان اللہ. یا رسول اللہ تھارا دیدار کرتو گیو تو کر اندر گیو تو خیال آئیو کہ دیگر میں پھر سرکار کو دیگر کی نماز میں پھر سرکار کو چہرہ مبارک دیکھوں گا. لیکن آقا اندر جیسو اپنے اندر پہنچے ہو تو خیال آ گیا کہ شاید دیگر دے پہنا موت نہ آ جائے تو میں کیوں ایک دفعہ جا کے پھر دیکھا ہوں. یوں تو عشق صحابہ کو ایک دفعہ جا کے پھر دیکھا ہوں. لیکن یا رسول اللہ ایک خیال آ گیا وہ خیال لے کے آئے. آقا فرمائے کہ خیال ہے روتو عرض کرے لگو یا رسول اللہ انی ذکرت موتی و موتک فإنک اذا دخلت الجنة رفعت مع النبیین دون مکانک فمنزلتی دون منزلتک وإن لم ادخل الجنة فلا اراک ابدا. یا رسول اللہ میرا خیال آ گیا کہ آج دے جس ویلے بھی تم نے مسا نماز میں دیکھیا تو ہن حجرہ عائشہ میں آ کے تھارو دیدار کر لیو. کائے سیکیورٹی نہیں کوئی ڈکن والو نہیں. لیکن خیال یوں آیا کہ جس میں قیامت کو دن ہوئے گو تو تم جنت میں گیا تو نبیاں کے نال اونچا درجہ میں چلے جائیں گے. تو میرا دو حال ہے اگر جنت میں گیو ہی نہ اپنا عملہ میں پکڑی گیو تو یا رسول اللہ پھر تم نے کدے دیکھ ہی نہیں سکتا. اللہ اللہ. تو اگر تھارا وسیلہ نال جنت میں چلی گیو فمنزلتی دون منزلتک تم اونچا درجہ میں ہوئے گا تو ہوں عام جنتیاں کے نال نچلا درجہ میں ہوں گا. یہی تڑفاٹ اگر دل کو جنت میں آ گیا کہ تم نہ دیکھوں اتنے کوئی ڈکن والو نہیں اتنے ایک درجہ نے دوجا میں جان نہیں دے سکتے. بس جو خیال لے کے آ گیا یا رسول اللہ ات اگر تھارا دیدار کی تڑپ ہوئی تو اس ات کے کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا جو سر مبارک چکا لیو اور متھا مبارک پر پسے آ گیا پسینوں آ گیا. ام المومنین سمجھ گئی کہ قرآن نازل ہوئے وہ اور اس شخص نے کہا ہنی الک اے آن آیا تینا مبارک تیرو جواب سرکار نہیں دے رہا خود رب کائنات دے رہا. سبحان اللہ. قرآن نازل ہونا رو. تھوڑی دیر دے بعد سرکار نے چیرو مبارک چاہ گئے کیوں
قرآن کی آیت پڑھی سورہ النساء کی من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں اگر تیرو یوں ہی جذبہ ہے، یوں عشق ہے یا محبت ہے تو پھر پریشان نہیں ہونا، تم ہی نبیوں کے نال اونچا درجہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عرض کر رہے ہو تو نہیں پیتو، توجہ ہے نا، ارشاد. عرض کر رہے ہو تو کہ سرکار کی بارگاہ میں آن والا نماز میں بھی سرکار کو دیدار کریں. سبحان اللہ تے سبحان. آج سرکار 3 دن ہو گیا جڑا ایک نماز دے دوجی تک نہیں صبر کر سکیں تھا، 3 دن ہو گیا سرکار نہیں، بار بھی نہیں آیا، تار بھی نہیں آیا، سوار کی صبح ہو گئی. سبحان اللہ. کنا نصلی خلف ابی بکر، ہم ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز میں کھڑ گیا. صحابہ نماز میں کھڑ گیا لیکن اپنا کن حجرائے عائشہ والے پاس ہے. سبحان صحیح اللہ. بخاری کی روایت ہے. سبحان اللہ. کہیں اچانک پردہ کھسکن کی آواز آئی حضرت انس کے. صبح کی نماز میں اچانک پردہ کھسکن کی آواز آئی تے ہم نہ نماز بھول گئی. ہم سب مڑ گئے، حجرہ عائشہ والے پاسے مڑ گیا. دیکھیو کہ پردو ہٹا گیا، سرکار دو عالم میں ہم سب دت دیکھیں نہ لگا، دیدار ہو گیا نماز میں. دیکھیں فَهَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَا مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحیح بخاری کی روایت. کہیں گے ہم دیدار رسول میں اتنا مگن ہو گیا کہ ہم نے نماز بھول گئی اور سب کا سب رسول اللہ کا چہرہ مبارک تک دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیکھو یعنی کہ رکھیے تھوڑا جو اس طرح ڈنگی کر کے دیکھ لیے، بلکہ پورا مڑ کے دیکھو کس طرح کو تو سرکار کو چہرو کأن وجہہ برکۃ مصحف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرہ مبارک اس طرح چمکا تو جس طرح قرآن شریف کو ورق چمکتا. سبحان اللہ. سبحان کأن وجہہ برکۃ مصحف، قرآن شریف کی طرح حضور کو چہرہ چمکا. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں گے سرکار ماری اس کیفیت میں دیکھ کے مسکرا گیا. وہ اشار، اور زیادہ کس کی تھی؟ مقتدیاں کی گل. امام کو کیا ابو بکر صدیق کو فنکس ابو بکر علی عقبیہ. ابو بکر مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گیا کہ اب سرکار جد آ رہے ہیں تو آپ نماز پڑھائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح بخاری کی روایت ہے. کیا بات ہے حضرت. واہ واہ واہ. کہ فاشار النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم وارخوا الستر. اتموا صلاتکم کہ اپنی نماز پوری کر لیو، یعنی کیوں دہرا لیو ٹوٹ گئی یہی رو مڑے ہیں، یعنی کیوں میرے در مڑے ہیں تو ٹوٹ گئی ہے نماز. فرمایا اتموا صلاتکم اپنی نماز پوری کر لیو، جتنی پڑھی ہوئی تھی اتنی ہو گئی، اس سے آگے پڑھ لیو ابو بکر کے پیچھے. وہ نہیں آتو فارخوا الستر، حضور علیہ السلام نے پردوں مبارک پا دی. تو تھوڑی دیر دے بعد نماز پڑھ کے صحابہ چلے گیا. تھوڑی دیر دے بعد پتہ چلے ہو کہ آقا دو جہاں اس دنیا دے تشریف لے. اللہ اللہ اللہ. یا آخری نماز تھی حضور کی ظاہری حیات مبارک میں کہ ابو بکر کے پیچھے صحابہ. اصل میں سرکار خود نظارہ کرنا چاہے تھا کہ میرا دے بعد ابو بکر کے پیچھے میرا صحابہ نماز کس طرح پڑھے. سبحان اللہ. اور وہ نظارہ دیکھ کے سرکار مسکرا بھی گیا اور صحابہ نے دیدار بھی کروایا. اللہ اللہ اللہ. تو یا تھی صحابہ. آج بھی نماز خصوف میں سرکار نے کہ یا رسول اللہ تم کسی چیز نہ چھٹ کریں تھا تو موڑ دیا. گل بھائی ہے کہ رسول کے دے سکے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرا صحابہ انی اریت الجنت فتناولت انقودا منها لو اخذته لاكلتم ما بقيت الدنيا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور فرمائیں گے جو تم منہ کے چھٹ مارے، اصل میں آج نماز میں جنت کا باغ میرے سامنے آ گیا تو میں انگور کو ایک لچھو پکڑ لیو. پہلا خیال کیو کہ لے آؤ تم ہی کھائیں. آقا فرمائے لو اخذته لاکلتم ما بقیت الدنیا، اگر لے آتا تو قیامت تک لوگ کھاتا رہتا وہ مکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کی نعمت ہے ہی وہ جڑی کھایا نہ کٹے نہ بلکہ بدتی رہے، قیامت تک کھاتا رہتا. لیکن پھر میں توکل کر لیو تو میں چھوڑ دیتی. ثابت ہوئے صحیح بخاری کی روایت تھی کہ سرکار اگر دنیا میں ہی جنت عطا کرنا چاہے، جنت کی نعمت تو سرکار دے سکے. بے شک بے شک. جو اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب نے تائیں فرمایا ما آتاکم الرسول. رسول جو دے وہ مطلب دے سب کچھ سکے، جنت کی نعمت بھی دے سکیں تم نہ رسول. اتنا اختیار اللہ تعالیٰ. اور خود حضرت ربیع اسلمی
پانی پیش کیو پانی وضو واسطے پانی جت بھی سرکار سفر و حضر میں تھا پانی پیش کرنا ایک دن دریائے رحمت جوش میں آ گیا فرمایا ایسا لیا ربیہ اے ربیہ منگ کے منگے کے منگے وہ کہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ اگر دھیان لگائیں تو پھر دنیا کی چیز نہیں مانگتا جنت عطا کر دیو جنت میں بھی تاجی تھاری خدمت کر سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے فرمایا یا دے دی تھی سبحان اللہ تو سرکار جنت بھی دے سکے تھا لی تو کہ سرکار نے ما آتاکم الرسول فخذوا رسول جو دے وہ لے لیو بے شک وہ لینو ہے جنت بھی سرکار عطا فرما سکیں تھا اور صحابہ نے عطا فرمائی آمنہ سرکار نے کہہ دی تو آمنہ سب کچھ دی تو لیکن اس دیتا ہوا بچوں ایک چیز آج پیش کرنی بس وہی پیغام ہے آج کا میلاد کا جلسہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے صحابہ کو مجمع لگو ہوئے بڑا بڑا اجلہ صحابہ موجود سرکار قانون دسن کا زندگی گزارن کا ان قانونوں بچوں ایک قانون دسے وہی آج کو پیغام ہے ارشاد آقا ارشاد فرمائے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا اے میرا صحابہ جڑو بڑا کی عزت نہ کرے وہ بھی مارا بچو نہیں اللہ استغفر اللہ تے جڑو نکاح پر شفقت نہ کرے بڑو وہ بھی مارا بچو نہیں یوں ایک ایسا قاعدہ ہے اگر آج بھی ہم اس فارمولہ پر عمل کر لیں تو دنیا بچو لڑائی ختم ہو جائے آج ہمارا دیہاتا میں یوں ہے نا باری عورت ایک دوجہ کے نال کدے بکری کسی کی پرہ ہو گئی کسی میس نے ہوا دے منہ مار لیو بس لڑائی شروع بس چڑھ گئے لڑائی کا بنیاد ہی تو ہی بنے لیکن سرکار نے جو فارمولہ دیتا ہے اگر اس کے اوپر عمل کر لیا جائے جڑا لڑائی کی جناب جڑ ختم ہو جائے بالکل بالکل من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا جو نکاح پر شفقت نہ کرے حضور فرمائے وہ بھی مارا بھی چونی اور نکو بڑا کی عزت نہ کرے وہ بڑو تھو ایک وہ نکو آیا تھو بڑا نے نکاح نہ سمجھاؤن واسطے اس نے غلطی کی نکاح نے تو بڑا نے چانڈ مار چھڑی اس کے نکاح کا دل میں خیال آ گیا کہ میں حدیث سنی ہے سرکار کی کہ بڑا کی اگر تعظیم نہ کرو تو سرکار نے فرمایا ہمارا بھی چنی ٹھیک ہے اس نے غلط ماری ہے میرے لیکن تعظیماً وہ صبر کر لیا دسو لڑائی ختم ہوئی کہ شروع ہوئی ختم تو اگر وہ کہ یو بڈھو ہو گئے میرے مارے مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت جا کر پتھر کی سر میں دے پھر اس کا گھر والا آئے گا پھر اس کے دے گا لڑائی شروع ہوگی نا بڑھ گئی اسی طرح چلتا چلتا نکاح نے بڑا نال بدتمیزی کر چھڑی بڑا نے کیوں ٹھیک ہے یہ بدتمیز ہے بدتمیزی کر گئے لیکن سرکار کی حدیث سنی ہے کہ بڑو جو نکاح پر شفقت نہ کرے وہ مارا بھی چنی شفقتاً اس نے کہا نہیں کہتا بچا تینا وہ چار گل بھی کہہ سکوں تو تیرا باپ کی بےزتی بھی کر سکوں تو سب کچھ کر سکوں تو لیکن میں سرکار کی حدیث سنی ہے کہ شفقت کرے گا تو لڑائی ختم ہوئی ہے اگر اس ایک فارمولہ پر نکو بڑا نہ سب ہر دنیا میں شخص ہر شخص عمر کا لحاظ نال مرتبہ کا لحاظ نال علم کا لحاظ نال یاد ہے تھارا دے بڑو ہے یا نکو ہے اگر بڑو ہے تو اس کی عزت تعظیم کر لیو نکو ہے تو اس کے اوپر شفقت کر لیو لڑائی ختم آقا نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا بڑو جو نکاح پر شفقت نہ کرے سرکار نے فرمایا مارا بھی چنی بچوں پر شفقت کریا کرو ایک صحابی تھا حضرت قیس ابن عاصم انہوں نے اکھا ماں آتھروں ڈال کا آیا بچہ کی اگر لڑائی ہو جائے نا تھاری ملا میں کسی بچہ نال بچہ تھارا کی دوجہ نال دے وہ آتھروں چڑھیا ہوا ہے وہ غصہ ہویا وہ آتھروں چڑھیا ہوا اگر ماں اس نے پاچھے بچہ کیے گا لے کیوں آتھروں چڑھیا ہوئے پہلا جم گے وہ روئے گو پھر گل دسے گو کہ یار تو جس نے سرکار پوچھ چھڑیں گے آتھروں تیرے کیوں چڑھیا یا شفقت کی گل ہے یا پیار کی گل ہے یا محبت کی گل ہے سرکار نے فرمایا جو نکاح پر شفقت نہ کرے وہ مارا بھی چنی دے قیس ابن عاصم کے موٹا موٹا آتھروں چڑھا آقا فرمائے ما یبکی کا یا قیس اے قیس کیوں روئے لگو تو چھم چھم آتھروں بڑھن لگ گیا خوب جس میں دکھ چھنڈن ہوئے اس میں عرض کرنے کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم آئے تے ہمنا جیون کو سلیکو لبو تے تھارا دے پہلا ہم نے کتنی ایک نکاح پر شفقت کی ہے تے کہ کیو ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ہمنا فرمایا کہ جو نکاح پر شفقت نہ کرے وہ مارا بھی چونی یا شفقت تم نے دسی ہے یا رسول اللہ تھاری جلوہ گری دے پہلا
میں آپ اپنے ہتھیں 5 بچی زندہ دفن کی اللہ اکبر. میں اپنے ہتھیں 5 بچی زندہ دفن کی ہیں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی آخری بچی میں دفن کی ہے تو اس نے ایک آواز دیتی تھی دفن ہوتا ہوتا وہ اج توڑی میرے پیچھو وہ آواز نہیں چھوڑتی. آج تم نے فرمایا کہ نکاح پر شفقت کرے وہ جو نہیں کر سے وہ مارا بھی چنی تو یا رسول اللہ مارو کے لے اسے پر دکھ ہے اسے پر منت دکھا ہے. آقا فرمائیں گے کیس سنا کے گل ہوئی تو کیس روتے روتا اپنی کہانی سنا لو سنا چھوڑو نہیں اگر ارشاد ارشاد. سبحان اللہ. عرض کریں یا رسول اللہ 4 بچیاں نے جس ویلے زندہ دفن کر چھڑیا تو پھر میں دیکھیو کہ ہوں تجارت کروں 6 مہینہ باہر رہوں. ملک شام میں تجارت بڑا بیپاری تھا تجارت کروں تھا تو 5ویں دفعہ جس ویلے میری بیوی کا پیٹ میں بچوں تھو تو ہوں تجارت واسطے جاؤں لگو تو میں اپنی بیوی نے کیوں دیکھ اگر بچوں پیدا ہوئے ہو تو رکھیے اگر بچی ہوئی تو مینا نہ ڈیکیے میرا آن دے پہلا ہی اس کو وہی کام کر چھڑیے جڑو میں آج تھوڑی پہلا کی ہو. اللہ. یا رسول اللہ ہوں مڑ گیا ہو تو میرا کار میں کوئی بچوں نہیں تھو. میں اس نے پوچھو کہ کیوں ہوئے ہو کہ ایک مرے ہو وہ بچوں پیدا ہوئے تو میں پھینک چھڑی ہو گل آئی گئی ہوگی. یا رسول اللہ ہوں دے اپنی بیوی آپس میں ایک دوجہ کے نال بڑا پیار شفقت محبت کے نال رہتا رہا. 8 سال کو زمانہ گزر گیا. اللہ. 8 سال دے بعد بغیر اطلاع دے ایک دن وہ رستہ بچ موڑ آیا. سبحان اللہ. جڑے تاریخ میں اچانک میں ڈیرے آنوں پہ گیا وہ بغیر کسی اطلاع دے اپنا کار میں داخل ہویا تو میں دیکھو کہ میری بیوی ایک 8 سال کی بچی نا انتہائی خوبصورت بچی گئے کنگھی پھیرل گئی تو اس کا بات کیس کے یا رسول اللہ میرو دل اور سخت سختر ہوتا جائے. آخر میں جا کے کھپو کھنو قبر کھننی شروع کی ہوں کھن تو جاؤں تو وہ بچی اپنا ہتھا نال مٹی کرتی جائے. مینا کیوں لگی ابا جان یوں کام ہم صبح کر دیتی ہوں دے میری ماں کر دیتی ہیں تم تھکیا ہوا سفر بچوں آیا تم تھوڑی دیر آرام کر لیتا. عرض کریں یا رسول اللہ ہوں ظالم اس کے اوپر ظلم کرتا جاؤں تو لیکن ایک بچی اپنا بات پر اتنی شفقت اور مہربانی کرے تھی کہ وہ پھر بھی میرا دامن نہ صاف کرے تھی. کدے میری قمیض نال لگی تھی اس مٹی نہ صاف کرے تھی کہ ابا جان تھرا کپڑا تباہ ہو گیا لیکن ہوں اس کے اوپر ظلم کرتا جاؤں تو. اللہ. یا رسول اللہ آخر وہ بیڑو آ گیا کہ جس ویلے وہ قبر تیار ہو گئی تو میں اس کی زلفاں دے پکڑ کے وہ تھلے سٹی. اس ویلے اس کی زبان دے ایک بار سمجھ گئی کہ ہوں میرے باپ میں دفن کرنا آیا. اس ویلے اس نے توائی لا کے کہ او میری اماں ہوں ماری گئی او میری اماں ہوں ماری گئی. کیوں باپ بھی دے اسے بچی کو تھا باپ نہ بچی نہیں پکار رہی حالانکہ کوڑے ماں نہ پکار رہی ہے. ماں سن نہیں سکیا تھی یعنی وہ بیچاری روکی بھی تھی اندر. پتہ چلیو کہ مصیبت کے ویلے انسان اسے نہ پکارے جس کے نال دل کو تعلق ہے جس کے نال دل کی محبت ہے. آج بھی ہم نہ کہ مصیبت پیدا ہم یا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے کہ ہمارا دل کو تعلق مدینہ کا تاجدار نال. بے شک عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچی روتی رہی ماں کہتی رہی لیکن میں کمایا نے پوری مٹی اوپر سدب کر کے تو وہ آ گیا. اللہ. آقا جس پہ ٹرے ہوں تو میرا پیر کچھ پارا ہو گیا جس پہ پورا لنگے ہو تو اسی بچی کی آواز تھی یا ابتا او میرا باپ لما دفنتنی تم انہیں کیوں دفن کر کے جا رہے ہو. آج دے بعد کسی کی بچیاں پر ظلم نہ کریو ہوں دب چھڑی آج دے بعد کسی پر ظلم نہ کریو. عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آواز اس دے بعد آج توڑی میرا کنم آئے گی. اللہ. یا رسول اللہ آنکھ لگے دے وہی آواز آئی یا ابدا لما دفنتنی او میرا باپ مینا کیوں زندگی نہ دفن کرے لو. آقا تم نے جس میں فرمایا کہ جو نکاح پر شفقت نہ کرے وہ مارا بھی چنی. یا رسول اللہ مارو کے ہم نے تو بڑا ظلم کیا ہمیں. آقا نے فرمایا الاسلام یہدم ما قبلہ اے میرا صحابی جڑو اسلام قبول کر لیا تو اس نے پہلا سارا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر چھڑے. جب تک میرا دامن نال وابستہ ہو گیا پہلی خطا تھاری ساری خدا نے معاف کر چھڑی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ظلم اتنا ظلم وہ بھی معاف. اسلام اتنی بڑی چیز ہے اسلام اتنی بڑی نعمت ہے.
اور گل اور بھی یاد آ لی لیکن اس ٹائم نہیں کرتا لمبی ہو جائے گی. بہت اچھا بہت اچھا سبحان قبلہ ہوں سیرت ابن ہشام اور تمکن کا گل سنا چھوڑوں. ایک بڑا عظیم شاعر گزرے ہیں بنو امیہ دور کا، فرزدق. فرزدق نام وہ شاعر، اور فرزدق کو دادو تھو، ایک انتہائی مشہور آدمی. یوں بارگاہ رسالت میں آئے اور اس نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیو تو اسلام قبول کرن دے بعد آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنو ایک واقعہ دسیو. اچھا پہلے اس کی گل دس سنو. ارشاد. واہ ایک گل نکی جی وچ میں رہ گئی، نقطہ گئی. واقعہ تو ہو گیا، دفن کیو. تے عرض کرن لگا صحابی حضرت قیس ابن عاصم، یا رسول اللہ یا کہ گل ہے کہ مڑ مڑ وا آواز میرے پیچھوں نہیں چھوڑتی. حضور نے فرمایا جے بچی کی آواز ہوتی تو دبتا ہی وہ دب جاتی ہے، یا تیرا ضمیر کی آواز ہے، سبحان اللہ یا ضمیر کی آواز ہے جڑی اج توڑی تیرو پیچھوں نہیں چھوڑتی. اللہ اللہ اللہ. تو فرمایا کہ جس وقت ضمیر بیدار ہو جائے، ضمیر زندہ ہو جائے تو وہ انسان نہ ضرور کسی رستہ پر لا جائے. یا رسول اللہ. یہی وجہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ زندہ ضمیر انسان. آمین 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 آمین. فرمایا وہ تیرا ضمیر کی آواز ہے آتی رہتی ہے. جڑی تینا آتی رہے، جڑی اج تک تیرو پیچھوں نہیں چھوڑتی، اور جس نے تیرا ہاتھوں کڈیا، یا تیری ضمیر کی آواز ہے. سوال یہ پیدا ہوا کہ ضمیر کی آواز تو پہلی بچی جس دن دفن کی اس دن آنی چاہیے تھی. جتنوں انسان گناہ کرتا جائے ضمیر سخت ہوتا جائے، جتنوں ظلم کرتا جائے انسان سخت ہوتا جائے، لیکن آخری بچی کے دفن کرتا کیوں ضمیر کی آواز ہے؟ اس کو جواب یہ ہے کہ تم نے دیکھا ہوا ادھی رات ہوئے جس میں سناٹو حاجی صاحب کی ارشاد. جس میں ادھی رات ہوئے، ادھی رات کے بعد پھر سرگی آئے تو سرگی نہ پھر ہوا کوئی تھوڑی جی مختلف چلی، ٹھنڈی ہوا، نکی نکی لو چلے سرگی نے. تھوڑی دیر دے بعد جنگلی ککڑ بھی وینگا انہوں کی آواز بھی آن لگ جائے، ورنہ اپنا مرغا وینگا انہوں کی آواز آن لگ جائے. تھوڑی جی اور سلو ہوئی تو پھر چڑی بھی بولن لگ جائے، تھوڑی جی اور وے دیں تو سلو بھی نکل آ جائے. کیوں؟ جب تک نیرو تھو تب تک کوئی اعلان نہیں تھو. ہون اصل میں دی نکلن آڑو ہے، تے اس دی نکلن دے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں اعلان کروا چھڑے. پہلا نکی نکی آواز لگے، اٹھو نماز پڑھ لیو، وجعلنا النہار معاشا، تیاڑی ہم نے تھارے واسطے کمائی واسطے بنائی ہے، اٹھو نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ. حضرت سورج تشریف لے آنا ہے، سبحان اللہ ٹھیک ہے، مرغا بانگ دے، اٹھو نماز پڑھ لیو. تھوڑی دیر دے بعد سورج نکلنا ہے، تم نے اپنا کاروبار میں جانو، لگ جانا. اور ہوا نکی نکی چلے، اٹھو تیار ہو جاؤ، دن واسطے تیاڑی واسطے تیار ہو جاؤ. رات ختم، اندھیرو ختم، ہن اجالو ہی اجالو تے روشنی روشنی ہونے والی ہے، اور روشنی کو سرتاج جلوہ گر ہونے لگو. سبحان اللہ اب جب تک پہلی بچی دفن کی تھی آفتاب نبوت کا طلوع ہونا اجا دوری تھی تھوڑی. آخری بچی دفن کی تے ضمیراں کی کائنات میں اللہ نے پہلا ہی اعلان کر چھڑ دو، ضمیر بیدار ہو جاؤ، آفتاب نبوت طلوع ہونا ہے، آقا جلوہ گر ہونا ہے، انہاں کا استقبال واسطے تیار ہو. سبحان اللہ. مرحبا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آگے چلو. وہ ایک نے فرمایا الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام پہلا کا سارا گناہ نہ معاف کر دے. سبحان اللہ والہجرت تہدم ما قبلہ، اور جڑو شخص ہجرت کرے اسلام کی خاطر دے ہجرت بھی پہلا کا سارا گناہ جڑا ہے وہ معاف کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہرحال ہوں عرض کر رہے ہو تو کہ یادت تھی ایک مسلمان دے گناہ ہو گیا، پہلا زمانہ جاہلیت میں گناہ ہویا وا، اسلام قبول کیو تو اللہ تعالیٰ نے بھی معاف کر دیا. تو اگر کوئی اسلام قبول کرن دے پہلا نیکی کرے تو اس شخص نے بارگاہ رسالت میں آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اتھاروں دا دامن پکڑے ہو، مسلمان ہویا، اس سے پہلے کچھ نیک کام کیے ہیں تو کیا انہوں کو سلو بھی ہم نہ ملے گا نہیں؟ اللہ تعالیٰ انہوں کی جزا بھی ہم نہ دے گا یا نہیں؟ حضور نے فرمایا ما فعلتا، دس دے کم کیو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ فقدنی ناقتان حاملتان، کہ یا رسول اللہ ایک دن میرا 2 اونٹ گم گیا، اونٹنی 2 اور 2 سون والی تھی، عالی شان قسم کی اعلیٰ نسل کی اونٹنی 2 گم گئی. لوڑتو وہ بڑو دور مکہ دے نکل گیا. آخر ایک شخص کے کوڑے ہوں گیا تو میں کیونکہ میری
دو اونٹنی گمی میں تے کہ دیکھی یا نہیں اس نے کیا کہ دیکھی نہیں میں بدی ہوئی ہے میں نے کدی کدی دوجا وہ مال آ جاتا بدلے معاشرہ عرب کا ہمارا ہی معاشرہ تھا کیونکہ میرا کام اختیار پہ ہی تھی تو میں بدی ہوئی میں بدی ہوئی اور یہ شخص ایک اونٹ پر سوار ہو گیا ہے زبردست نار اونٹ تو اور بہترین سواری کو اونٹ انتہائی خوبصورت بھی اور تکڑو بھی تو اس شخص نے کیا کہ میں بدی ہوئی ہے لیکن میں نے پسند آ گئی قیمت لے جا اونٹ نہیں دیتا سبحان اللہ یہ کہیں گے میں اس نے کیا کہ نہ یہ اونٹ ہوں کسی صورت میں نہیں بیچتا اعلی نسل کی اونٹ ہے میرے کو ہے وہ یہ نہیں دیتا تو آخر کے ہم دو بیٹھا ہوا گل کرا تھا لگا تے کوڑے اسے کا کار بچوں اندروں آواز آئے والدت 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 پیدائش ہو گئی پیدائش ہو گئی پیدائش ہو گئی کہ میری بہو کو جد جمے ہو سبحان اللہ منہ دادو تھا تو دوڑتی ایک بیٹ کی آئی میرے در مینا سنان لگی تے میں اس نے کیوں رک جا میں اس نے کیوں دس والدت ولیدتن ام ولدن بچوں پیدا ہوئے یا بچی پیدا ہوئی ہے اس نے کیوں والدت ولیدتن بچی پیدا ہوئی ہے کہ جسو بچی کو سنے ہو تو کوہرام مچ گئے یہ شخص کیا اونٹ کیوں تو اٹھ کے چلے گئے کہ اس بچی نے لے گئے زندہ دفن کر اللہ اکبر زندہ دفن کرنے واسطے دادو اٹھ کے ہوگی پوتری جم گئی تو یہ آدمی جس کا اونٹ گمیا ہوا تھا یہ کیا کہ مینا پہلے دیکھن دیو میں کیوں مینا بچی نے دیکھن دیو یار کہ میں جس میں بچی دیکھی تو چہرہ بڑا خوبصورت سبحان اللہ تو کیوں انی اريد ان اشتری منها ان اشتریها منکا اے پوتی کا دادا پوتی نے بیچ وہ خرید لی اونٹا آلو کہ میں نے بڑی پسند آئی بچی تو میں کیوں اس نے اون خرید لیوں گا تو اس نے زندہ دفن نہ کر مارنا تو اس نے میں نے دے بیچ تو کیوں لگو گے پھر قیمت کر میں کیوں قیمت کر لے لیکن اس نے وہ مارن نہیں دے سو اس نے وہ خرید لی عرب کا زبان کا بڑا پکاوے تھا جی گل کیا چھڑی وہ پوری کرنی آج بھی عرب کا بدوا میں یہ ہے کہ زبان کا بڑا پکا جو کیا چھڑی وہ پوری کیوں انی لا اشتری رقبتها لا اشتری جسدها بل اشتری رقبتها اے شخص ہوں اس تے تیرو جسم نہیں خریدن لگو اس کی گردن خریدوں گا گردن کو مطلب یہ ہو کہ رہ گی تیرا ہی کوڑے البتہ اس کی قیمت ہوں ادا کروں گا صرف اس کی جڑی تو موت اس نے مارن لگو وہ چیز خریدوں گا مارنی نہیں بہرحال قیمت تے ہون لگی تو کیوں قیمت کیا گیا ناقتانی و جمالک ھذا اس کی قیمت دوویں اونٹ جڑا اندر میں بدی ہوئی ہے دو گبن اونٹنی تو ایک یہ نر اونٹ جس کے اوپر تو چڑھ گیا ہے سوار ہو گیا ہے یہ ترے لیوں گو تو اس نے نہیں مارن گو چھوڑ دیوں تو یہ شخص کہے کہ میں اس کے اوپر رضامندی ظاہر کر رہا ہوں میں کیوں ٹھیک ہے مینا منظور ہے البتہ اتنی گل کرنی پے گی کہ تینا ایک جنوں چلانو پے گو کیونکہ وہ تھوڑا بزرگوں ٹور نہیں سکتو تو اس اونٹ پر چڑھ گئے مینا اپنے ڈیرے چھوڑ گئے اس نے موڑ گئے لے آئے کیوں وہ طے ہو گیا بچی خرید لی میں کہ میرا دل میں سکون آئے تو میں وہ دو اپنی اونٹنی بھی چھوڑی اس اونٹ کا بھی موڑ گئے چلاؤں کو عہد کر لیو کہ لیکن چلن لگا تو وہ کہنے لگا یا ھذا لما ذهبتا تو کیاں جا لگا جا اگلی گل بھی تو سن گے جا میں پوچھو اگلی گل کے کہ ہمارا اس پورا علاقہ میں رواج ہے کہ جس کے گھر بچی پیدا ہوئے اس نے لے کے زندہ دفن کر دیا ایک تو تے بچائی ہے کل دوجی پیدا ہوئی پرسوں تیجی پیدا ہوئی چوتھی پیدا ہوئی انہوں کو کہ وہ اللہ اکبر کیوں لوگوں کہ یا رسول اللہ ہوں مالدار بڑا تھا اونٹ میرے کوڑے تھا میں اس نے کیوں قیمت طے ہو گئی دو گبن اونٹنی دے ایک نر اونٹ ہوں دیتا رہوں گا تیری ذمہ داری ہے کہ تم انہیں آگے اطلاع کریے فلانی جگہ بچی پیدا ہوئی ہے بچی تے دفن نہیں کریں گے قیمت ہوں آنگا بچا سبحان اللہ 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 گویا کہ ریلیف طے ہو گئی یا رسول اللہ عہد ہو گیا عہد و پیمان جد بھی کہے بچی وے وہ شخص کدے میرے در چٹھی لکھے کدے آپ آئے دے ایک دو اونٹنی گبن دے ایک نار اونٹ دے گے ہوں چلاؤں تے وہ بچی زندہ ٹکی رہے
یا رسول اللہ انی احییت ہاکذا 360 ولیدتن، یا رسول اللہ 1 2 نہیں 360 بچیاں کی جان میں بچائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ حضرت واہ 300 سیرت ابن ہشام نے لکھی ہوئی 360 بچیاں کی جان میں بچائی ہے۔ تو یا رسول اللہ کیا اس کو منا اللہ تعالیٰ سے لو عطا فرمائے؟ بڑو سوال تھا نا کہ کیا اس کو منا اللہ تعالیٰ سے لو عطا فرمائے؟ یہ تو عمل زمانہ جاہلیت میں کیو، زمانہ کفر میں کیو ہے۔ آقا ارشاد فرمائے قد من اللہ بکل اسلام، او شخصات تائیں دے اللہ تعالیٰ نے تینہیں اسلام کی دولت دیتی ہے، سبحان اللہ مرحبا تینہ میرا دامن دے چھڑے اور تینہ کے لوگ مرحبا وہ خوش ہو گیا کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اب ہونا ہم نے یہ ضرورت ہے کہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کر۔ سبحان اللہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں کی ولادت تے پہلا یہ انتظام بھی کر چھڑیا۔ سبحان اللہ یہ سارا وہی اعلان تھا۔ یہ کیوں انہاں کا دلوں میں اتنو سکون، کیوں انہاں کا دلوں میں یہ ضمیر کیوں بیدار ہو گیا تھا کہ آفتاب نبوت جلوہ گر ہونا لو تھا۔ اس واسطے آج کو پیغام جو ہے دعا واسطے لے آؤ کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ جڑو بڑاں کی عزت نہ کرے، چھوٹاں کی چھوٹاں پر شفقت نہ کرے، حضور فرمائے وہ ہمارا بھی چنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نہ بولن تے زیادہ عمل کی توفیق۔